کوئی بتائے گا کہ انہوں نے اپنی قسم توڑی اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی بہن کا نکاح کروا دیا؟ اردو میں اس کا مفہوم بتایا ہے۔ نمبر 232 ہے نا، ذالک اسکم لکم اطہر۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن ایک پچھلی آیت بھی اس کے بارے میں آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قسم توڑی اور پھر اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ یہ 232 ہے بشرا، آیت نمبر۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ یہ تو آپ یہی آیت بتا رہی نا، میں پچھلی آیتوں کا پوچھ رہی ہوں کہ اس میں ہمیں پیچھے کا کچھ یاد ہے کہ ہم نے اس کے متعلق کوئی آیت پڑھی تھی؟ شاباش شاباش، ویری گڈ ویری گڈ، کہ اللہ کے نام کی قسموں کو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کے نام کی قسموں کو نشانہ مت بناؤ، کس لیے؟ اپنے غلط اس کے لیے۔ یہاں پہ کیا تھا، معقل بن یسار کے جو بہنوئی تھے ان کا صحیح مطالبہ تھا کہ وہ نکاح کرنے چاہتے، لیکن معقل بن یسار نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں کروں گا، تو اس پر یہ آیت اتری کہ بھائی دو نکاح میں اجازت ہے، باہم میاں بیوی اگر راضی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے، ذالکم ازکی لکم وطہر، کہ یہ کام کہ تم میاں بیوی کو نہ روکو، وہ آپس میں نکاح کر لیں طلاق رجعی میں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، طلاق رجعی میں نکاح ہو سکتا ہے، طلاق بائنہ میں نہیں ہو سکتا۔ طلاق بائنہ یعنی ایسی طلاق جس میں کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہوں اور اس کا رجوع پھر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو میاں بیوی کا راضی ہونا ذالکم ازکی لکم و اطہر ہے، اور دوسرا یہ کہ جب لڑکا لڑکی راضی ہوں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین سے اجازت لیں کہ لڑکا جیسے کہے کہ میں خاندان کی فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کو اس کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پاکیزہ چیز ہے کہ نکاح کو پاکیزہ ایک رشتے کے بندھن میں باندھ دیا، یعنی ایک جائز معلوم طریقے سے ہونے والے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالنا بھی ازکی اور اطہر ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے ناجائز حق کو دینے کے لیے اپنی ناجائز بات کو ختم کر دینا، یہ کیا ہے؟ ازکی۔ ازکی کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ، یہ ہے تزکیہ، ٹھیک ہے۔ تو شادی کیا ہے؟ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں کہ پوری کی پوری شخصیت کی، پورے خاندانی نظام کی، پورے گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے شادی اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے تاکہ یہ نکاح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوں اور معاشرے میں فحشی اور غلط قسم کے تعلقات پیدا نہ ہوں۔ تو ان برائیوں کا جو ان برائیوں میں حصہ لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی یہ برائی نسلوں تک جاتی ہے، اس کے نسب پہ زد پڑتی ہے، اس لیے نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی کلاس آیت نمبر 233 سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 232 جو ہے اس میں ایک بات اور بھی یہ واضح رہے کہ جو لڑکی کا ولی، کیونکہ ولی کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا بھی ہے۔ اس میں ذالکم ازکی لکم و اطہر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ولیوں کو بھی، جو ولی یا سرپرست ہیں، ان کو نکاح کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی،
کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ایک اور دفعہ آپ نے فرمایا کہ انما امرأتی نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. 3 دفعہ آپ نے کہا کہ ایسا نکاح جس میں ولی کی رضامندی نہ ہو یا ولی شامل نہ ہو وہ باطل ہے اور باطل ہے. پھر اس میں جو ہے عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہیں شادی کرو، تمہارا یہیں شادی ہونی چاہیے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو جو ہے وہ ملحوظ خاص رکھے. اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت جو ہے نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے. فسق نکاح بھی ہوتے نا کہ نکاح ٹوٹ گیا، ایسی جب دوران عدت کوئی نکاح کر لے گا وہ بھی نکاح فسق ہے. ایک تو طلاق کے ذریعے سے نکاح ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فسق کے ذریعے سے بھی نکاح ختم ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی بھی فریق اپنی منمانی نہ کرے. اگر عورت منمانے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کر کے نکاح کرے گی تو وہ صحیح نکاح نہیں ہوگا، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنا مفاد رکھے گا تو عدالت ایسے ولی کی جو ہے وہ حق ولایت ختم کر سکتی ہے، محروم کر سکتی ہے اس کو حق ولایت سے، اور عدالت اس میں خود بھی پھر ولی بن سکتی ہے. تو اس سے پھر اس عورت کا نکاح انجام دیا جا سکتا ہے. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 233. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. والوالداتی اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد حولینی 2 سال کاملینی پورے لیمن جو کوئی ارادہ چاہے ارادہ کرے ان یتما کہ وہ پوری کرے رضاعہ دودھ پلانے کی مدت. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور اوپر ہے مولود جس کا بچہ یعنی باپ رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق. لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کوئی شخص الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولدہا اس کے بچے کے سبب اور لا نہیں مولود جس کا بچہ یعنی باپ ہو لہو اس کا بولدہ اس بچے کے سبب. وعلی الوارث مثل ذلک اور وعلا اور علا پر وارث مثل ایسا ہے ذالک یہ یا اس. روا ترجمہ پڑھتے ہیں یہاں تک کا بڑی آیت ہے اس لیے توڑ کے پڑھیں گے. اور مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی جو ہے وہ مدت پوری کرنا چاہیں، یعنی جو دودھ پلانا چاہیں 2 سال تک تو یہ مدت ان کے لیے ہے. تو اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے. ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے. نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے اس کے بچے کی سبب. اور اوپر وارث اور اسی طرح ذمہ دار وارث پر بھی ہے مگر اگر وہ دونوں یہاں تک رکھے ابھی، یعنی اس کو شروع کرتے ہیں ہم. اب یہاں پر جو ہے رضاعت کا معاملہ آ رہا ہے اور یہ سب کچھ اس کا ذرا پیچھے سے سینیریو کنیکٹ کریں. یہ کس میں ہو رہی ہے یہ بات؟ طلاق میں، ٹھیک ہے. طلاق کے دوران کی یہ بات ہو رہی ہے کہ بچہ ہے اگر چھوٹا، طلاق بھی ہو گئی ہے تو اب اس میں دودھ پلانے کا کیا معاملہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، دودھ پلانے کا اس میں کیا معاملہ کرنا ہے؟ اس آیت میں
دودھ پلانے کے معاملات یعنی مسئلہ رضاعت بیان کیا جا رہا ہے. جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہیے وہ پورے کتنے 2 سال تک دودھ پلائے. ویسے دودھ پلانا جو ہے ضروری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس سے لے گئے. ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے سینے کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں. تو دودھ اگر کوئی وجہ نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, کوئی ہارمونل ڈسٹربنس نہ ہو تو دودھ ضرور پلانا چاہیے. یہ کئی بیماریوں کی کو ختم کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے. تو یہاں پر پھر مدت کتنی ہے؟ 2 سال. کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے. اور اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے. جیسے کہ ترمذی میں حضرت ایک سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ لڑکی کے لیے زیادہ کہتے ہیں لوگ کہ مطلب اور نہیں لڑکی کے لیے 2 سال ہے. دیکھیں آیت, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کے لیے 2 سال اور لڑکے کے لیے لکھا ہے کہیں؟ بس قرآن پاک نہیں. ہاں تو بس آپ اس کو دیکھیے. اور ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں لڑکی کے لیے 1.5 سال اور لڑکے کے لیے 2 سال. اچھا, تو ام سلمہ سے مرفوعاً حدیث ہے لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الا ماء في ثدي وكان قبل فطام. ترمذی کی روایت ہے یہ کتاب الرضا سے کہ وہی رضا یعنی دودھ پلانا حرمت سے ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو. یعنی اتنا دودھ بچہ پیٹ بھر کے پی لے, یعنی 2 سال تک مکمل پیٹ بھر کے پیے. چنانچہ اس مدت کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا اسی طریقے سے دودھ پی لے گا 2 سال تک اور پیٹ بھر بھر کے دودھ پیے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور رضاعت کے لیے بھی یعنی کوئی اور عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لیے بھی لمٹ ہے. 1 آدھ گھونٹ پینے سے رضاعت نہیں ہوتی. اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا آگے چل کر. تو پھر کیا ہوگا کہ جو بچہ 2 سال تک پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے کسی اور عورت کا تو اس سے رشتہ رضاعت قائم ہو جائے گی, جس کے بعد جو ہے وہ رضائی بہن بھائیوں میں آپس میں نکاح حرام ہو جائے گا. جس طرح سے نسب کے بہن بھائی ہوتے ہیں نا, اپنے سگے بہن بھائی, ان کے درمیان نکاح حرام ہوتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے یحرم من رضاعی ما یحرم من نسبی, کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. لہٰذا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ جٹھانیاں دیورانیاں ایک دوسرے جو بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں تاکہ یہ کیونکہ گھر میں رہتے ہیں اب پردہ کیسے ہو تو دودھ پلا دیتے ہیں تو آپس میں وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو مولود لہو سے مراد باپ ہے کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ لوگ شریعت سے بھی انحراف کر لیتے ہیں کہ بس وہ گئی ماں تو گئی, اب وہ بچہ پالے کچھ بھی کرے. لیکن حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق جو طلاق شدہ عورت ہے اس کو روٹی کپڑے کی ذمہ داری اپنے سر لے, جس کے تحت اس آیت میں کہا جا رہا ہے. تو نہایت آسانی سے پھر مسئلہ طے ہو جاتا ہے. پھر یہ جو ہے تو باپ جو ہے کیا کرے گا, طلاق شدہ عورت کو جو اس کی سابقہ بیوی تھی اس کو کپڑا اور جو دودھ پینے کا خرچہ آ رہا ہے, جو اس کے کھانے پینے کا خرچہ آ رہا ہے وہ معروف طریقے سے دے گا. اور یہ جو لکھا ہے لا تکلفو, نہیں تکلیف دی جاتی, زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق, یعنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ خرچہ پانی کرے گا اپنی سابقہ متعلقہ عورت کا. تو اور پھر یہاں پہ
وسعت یعنی جو اس کی وسعت ہے اس کے طریقے سے معروف طریقہ بھی ہو. یہ نہیں کہ منہ بنا کے گالی گلوچ کر کے اور اس کے گھر میں لے جا کے پھینک کے چیزیں دے. نہیں, معروف طریقے سے احسان کے لیول پر وہ اس عورت کو جو ہے وہ یہ تمام جو ہے وہ چیزیں مہیا کرے گا. اور لا تضار والدۃ بولدہا, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو سابقہ شوہر ہے وہ بچے کی کفالت اور دودھ کا خرچہ پانی دے گا, عورت کے کپڑے بھی دے گا. لا تضار والدۃ بولدہا, اور نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے, یعنی ماں کو تکلیف نہ پہنچایا جائے. مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور اس کو اپنے پاس بھی رکھنا چاہیے, مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے باپ کیا کرتا ہے, بچہ زبردستی چھین کر لے جاتا ہے. تو یہ کہ بغیر خرچے کی ذمہ داری اٹھائے جو ہے وہ اسے دودھ پلانے پر مجبور کرتا ہے اس عورت کو. تو ایسا نہ کرے, نہ ہی اتنے چھوٹے بچے کو ماں سے چھینے اور نہ ہی اس کے خرچے پانی میں ڈنڈی مارے. اور باپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے کہ میں نہیں پلا رہی دودھ, حالانکہ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, اور وہ کہہ دے میں دودھ پلانے سے انکار کر رہی ہوں, یا اس کی حیثیت سے زیادہ مرد کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرے اور اس سے مالی مطالبہ کرے. تو یہ ہے باپ کو تکلیف پہنچانا. ٹھیک ہے, ماں کو تکلیف پہنچانا بتا دیا آپ کو, اور باپ کو بھی تکلیف پہنچانے کے بارے میں بتا دیا. اور اب اس میں جو ہے آگے ہم پڑھتے ہیں وعلی الوارث مثل ذلک, کہ اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر وارث پر کون ہے کہ اب اگر جو ہے وہ کوئی وارث یعنی بچے کا مرد کے علاوہ کوئی وارث ہے, فرض کریں کوئی بیوہ ہے اور اس کا شوہر تو چلا گیا, اب اس کا وارث کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پھر کیا ہوگا کہ وہ وارث بھی اس طرح نہیں کرے, کہ وارث کو بھی چاہیے کہ بچے کی والدہ کو خرچ سے تنگ نہ کرے, اس کے حقوق کی نگہبانی کرے اور اسے نقصان نہ پہنچائے. کیا خوبصورت دین ہے. اور پھر مزید فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پس یا پھر ان اگر ارادہ دونوں چاہیں, فصالاً دودھ چھڑانا, ان سے ترادن آپس کی رضامندی سے, منہما دونوں سے, وتشاورن اور باہم مشورہ کریں, فلا تو نہیں, جناح کوئی گناہ, علیہما ان دونوں پر. اب کیا ہے کہ اب کیا یہ دونوں میاں بیوی اگر یہ طے کر لیں کہ بھائی چلیں عورت تکلیف میں ہے یا عورت پلانا بھی نہیں چاہ رہی, یہ بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ اس کو پلانا چاہیے لیکن ایک مشقت آمیز کام ہے دودھ کو پلانا بھی, اور راتوں کو جاگ جاگ کے, کیونکہ جب بچے ماں کا دودھ پینا شروع کرتے ہیں تو پھر رات وہ پوری رات پیتے رہتے ہیں, یعنی ان کو ایک نشہ سا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر سو نہیں پاتے. تو یہ ساری تکلیفیں جھیلنے کے لیے روادار نہیں ہے. تو اور وہ آپس میں یعنی ماں کے علاوہ کسی اور یعنی ابھی تو یہ ہے کہ آپس میں وہ مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ کسی اور سے آگے آئے گا, کسی اور سے بھی پلوانا چاہیں. یہاں پہ دو بات بڑی امپورٹنٹ ہے تو ان کو آپ ذرا انڈر لائن کر لیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. ترادن اور تشاور, بڑی خوبصورت بات کی ہے یہاں پر کہ علیحدگی بھی ہو چکی ہے زوجین میں, طلاق کا معاملہ چل رہا ہے, لیکن مشورہ, رضامندی, ایک دوسرے سے مشورہ,
بچوں کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں. ترادن رضامندی، یعنی یہ رضامندی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ وہ نکاح سے سٹارٹ ہوئی کہ لڑکی رضامند ہے، لڑکا رضامند ہے، اس کے ولی رضامند ہے. ایک بڑا ہی خوبصورت سا ماحول بنایا کہ ماں باپ راضی، ولی راضی، لڑکا لڑکی راضی. تو یہ ترادن یہاں سے شروع ہوا کہ یہ رضامندی ہے نکاح کے لیے، ایک خوبصورت بندھن کے لیے. اور پھر تشاورن کہ آپس میں مشورہ. تو مشورہ جیسے ہم نے سورہ شورا میں بھی پڑھا، ایک تو شعرا ہے، ایک شورا ہے، کہ یہ سنت ہے. اور مشورہ جو ہے وہ گھر کو جوڑنے، رشتوں کو جوڑنے کی بنیاد ہے. تو شادی کرتے وقت یہ دونوں اصطلاحات ترادن اور تشاورن کہ شادی کے بعد کے معاملات میں بھی مشورے سے وہ طے ہوں گے. جیسے آتا نا وَأَمْرُهُ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ آپس میں جو فیصلے کرو وہ کس سے کرو؟ مشاورت سے. آپس میں فیصلے کرو مشورے سے. تو گھر کی جو اسٹیٹ ہے، گھر ایک نا اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک سلطنت ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلنی چاہیے. ڈکٹیٹرشپ یعنی ہوتا ہے نا، مردوں کی بہت سی عادت ہوتی ہے ڈومیننٹ رہنے کی، غالب رہنے کی عورت پر، کہ وہ ہر فیصلہ اپنا کرتے ہیں. حتیٰ کہ عورت ان کے ساتھ شاپنگ بھی کرے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ لو اپنی مطلب. تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ کیا کرتی ہے؟ عورت کے فیصلہ کرنے کی قوت کو بالکل ختم کر دیتی ہے، مائنس کر دیتی ہے. اب اس میں فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو یہ جو ترادن اور تشاورن ہے نا، اس میں یہ بات ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرتی ہے. بات کیسی ہونی چاہیے؟ معاملات کیسے طے ہونے چاہیے؟ آپس کی رضامندی سے. تو ہر معاملے میں دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کریں. اور پھر آتا ہے یہاں پہ کیا ہوا کہ اب انہوں نے سوچا کہ ہم کسی اور سے دودھ پلواتے ہیں. آپس میں رضامندی بھی کی اور مشورہ بھی کیا. اب کیا ہوا آگے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور ان اگر اردتم تم چاہو ان کے تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، تسترضعوا تم اچھا دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو، تو فلا تو نہ نہیں جناح گناہ علیکم تم پر، اذا جب سلم تم حوالے کر دو، ماں جو آتے تم نے دیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق. اب کیا ہے کہ کسی سے دودھ پلواؤ تو اسے پھر پوری اجرت دو. اب کیا ہوا، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی دائی سے دودھ پلوایا جاتا تھا یا بچوں کو گاؤں بھیج دیا جاتا تھا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا، گاؤں کے ماحول ایک تو بہت ہی زیادہ سرسبز ہونے کی وجہ سے صاف ہوتے تھے. دوسری بات وہاں پہ عربی بہت فصیح اور بلیغ بولی جاتی تھی. تو بچوں کو لینگویج کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے دایاؤں کو دیا جاتا تھا جو کہ دودھ پلاتی تھی. تو اس میں پھر مشاورت ہوتی تھی. آج کل تو یہ نہیں ہو رہا، ماں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا، ڈبے کا دودھ لگا دیا. لیکن یہ بات اکثر گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی علاقے میں یہ بات اپلیکیبل ہے. تو اب جب تم نے حوالے کر دو دودھ پلانے کے لیے بچے کو، تو جو اجرت طے ہوئی ہے نا، وہ اجرت معروف طریقے سے دو، دستور کے مطابق دو. کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دی جائے. لہٰذا اس معاملے میں بھی جب کہ تم نے طے کر لیا کہ کسی اور سے دودھ پلوانا ہے، تو بھلے طریقے سے اس کی مزدوری دو. پھر کیا ہوا آگے بتایا جاتا ہے کہ واتقوا اللہ اور اتقوا ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی تم معاملات کر رہے ہو نا، اس پر دیکھنے والا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جو کہ متعلقہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. اس کو تم روٹی کپڑا مکان کی تحویل میں رکھتے ہو. پھر اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ دودھ کسی اور سے پلوانا ہے، اس کو تم اجرت پوری دے رہے ہو. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے یہ سارے معاملات کرو. اللہ تعالیٰ ہر چیز
کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اللہ اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے کہ چھوٹے بچوں کے والدین کو ان کے کاموں سے روک دیا گیا جس میں بچے کی بربادی کا خوف ہو، یعنی دودھ پلانے تک میں سارے احکامات ہو گئے اور وہ حکم دیا جس سے ایک طرف بچے کا بچاؤ ہے اور دوسری طرف ماں باپ کی بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی ہی خوبصورت آیت ہے کہ دودھ پلانے تک کے احکامات اس میں آ گئے، بچوں کی سیفٹی بھی آ گئی اور ماں باپ کی بھی سیفٹی آ گئی کہ چلے بھائی مشورہ کر لیا کہ ماں بھی سیف ہے اگر باپ اس کو پہننا اوڑھنا خرچہ دے رہا ہے، اور اگر اور ماں بھی جو ہے وہ باپ سے تقاضے نہیں کر رہی، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے دودھ نہیں پلایا جا رہا تو کسی آیا کو ہائر کر لیا اور اس کو پیسے دے دیے، جیسے کہ سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر عورتیں بچے کو دودھ پلایا کریں تو تم ان کی اجرت بھی دے دیا کرو اور آپس میں عمدگی کے ساتھ معاملہ رکھو۔ اچھا تو پھر یہ سب جو ہے وہ ایک احسن طریقے پر ہونا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز میں جو ہے وہ خاندان کو کس طرح سے جوڑنے اور اولاد اور میاں بیوی اور ماں باپ کے حق اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات کو کس خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور یہ والی آیت جو ہے نا والوالدات یرضعن، اس پہ تو مجھے بہت ہی پیار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دور تک کی سوچی ہے۔ دیکھیں کہ کیا خوبصورت کہ بچے کی اب خوراک بھی تو مسئلہ بنے گی نا، وہ پیدا ہو گیا، عورت بھی الگ ہو گئی، تو کس طرح سے وہ عورت در بدر ہو جائے گی اور کس طرح سے وہ بچہ در بدر ہو جائے گا۔ تو یہ معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے، لیکن کتنا کوئی عمل کرتا ہے ان آیات پہ۔ ایک دفعہ جب طلاق دے دی عورت کو تو کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں، میکے والی عورت کا پھر خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بہت ہی غیرت مند مرد ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس کی پرورش کا خیال اور پیسے جو ہے نان نفقہ دے دیتا ہے عورت کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب معاملات جان رہا ہے، دینا لینا، عورت کی حفاظت، بچے کی حفاظت اور نان نفقہ بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ جان بھی رہا ہے، اس کو معلوم بھی ہے۔ پھر آتا ہے والذین یتوفون، آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور الذین جو لوگ یتوفون وفات پا جائے منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھے، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرہ 10 دن، فاذا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائے، اجلہن اپنی عدت یعنی مدت یعنی عدت کو، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیکم تم پر، فی میں جو ما جو فعلنا وہ کرے، فی میں انفسہن اپنی جان یا اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، اور اللہ بما باوجہ اس کے جو تعملون جو تم کر رہے ہو اس سے خبیر باخبر ہے۔ بڑی یعنی یہ ڈرا دینے والے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے۔ یہاں پہ پچھلی 233 میں کیا ہے، بصیر، دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، اور پھر کہا ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ دیکھیں اس میں کیا، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے، یعنی جانتا بھی ہے وہ لیکن دیکھ بھی رہا ہے۔ کتنی زیادہ خوف کی بات ہے نا یہ، کہ مطلب 2 گواہیاں ہو گئی کہ وہ جان بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور یہاں پہ خبیر، وہ ہر چیز سے تمہارے باخبر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بیوہ عورت کی عدت بتائی جا رہی ہے۔ بیوہ عورت کا معاملہ، عورتیں اپنے خاوند کے انتقال کے بعد جو عدت کریں گی اس کے معاملات جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، آیت سے ہی صاف واضح ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اچھا، یہ جو بیوہ عورت کی عدت ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، کتنی بھی جوان ہو اور کتنی بھی بوڑھی ہو، سب کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اور سب کے لیے ایسا ہی حکم ہے
جو اس کی حد مقرر کی گئی ہے بیوی کی وہ سب کے لیے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بوڑھی جو ہے وہ تھوڑا سا نکل سکتی ہیں باہر یا اس طرح کوئی ریلیکسیشن ہے, نہیں, سب کے لیے 4 مہینہ 10 دن سب کے لیے ہے. تو یہ 4 مہینہ اور 10 دن جو ہے, اچھا یہ جو ہے یہ عدت, اچھا یعنی یہ عدت ہر اس عورت کے لیے, یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے, چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ, جوان ہو یا بوڑھی. یعنی مدخولہ ریلیشن قائم ہوا, غیر مدخولہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور شوہر مر گیا, تب بھی 4 مہینے 10 دن ہوگی. اچھا اس کے علاوہ جوان ہو یا بوڑھی تب بھی 4 مہینے اور 10 دن. لیکن ایک استثناء ہے, وہ کس کا؟ پریگننٹ عورت کا, کہ جب واضح حمل ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے, تب اس کی عدت ختم ہوگی, چاہے وہ شوہر کے انتقال کے یا طلاق کے 1 دن کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ 1 دن کی اس کی عدت ہوگی. کیونکہ جیسے کہ سورہ طلاق میں آتا ہے نا, وَأُولَاتُ الْأَحْمِلِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے. تو اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی حد تک کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں. اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی عدت کی, لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے. تو 4 مہینے 10 دن ہی بتائی گئی ہے سوائے پریگننٹ کے. اور یہی مدت کیوں ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہی کیوں ہے؟ 15 دن بھی ہو سکتا تھا, 20 دن بھی ہو سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, ذرا اس پر غور و فکر کریں. حمل کا جو 16واں ہفتہ ہوتا ہے, 16ویں ہفتے کے اختتام پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر 1.5 ہفتہ یا 12 دن اور بڑھا دیے جائے, یعنی 16 کی جگہ 17 ہفتے 5 دن, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بات یقینی معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں. کیونکہ عورت کو عدت کا جو پابند کیا گیا ہے اس میں کئی مصلحتیں ہیں. یہ جو 4 مہینے 10 دن رکھا گیا ہے نا, تو اس میں پھر کیا ہے کہ شاید یہ 17واں ہفتہ آ رہا ہے جس میں کہ بچے کی حرکت بھی شروع ہو جائے گی. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ نمبر 1 یہ کہ آنے والے بچے کا نسب محفوظ ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت نے عدت پوری فوراً پھر اس کا نکاح ہو گیا اور اس نے اپنا حمل چھپائے رکھا اور نئے شوہر سے جو ہے وہ رجوع کر لیا کہ یہ تو آپ کا بچہ ہے اور یہ جلدی ہو گیا. کیونکہ 6 منتھ کے آگے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ 30 مہینے جو ہیں وہ پریگننسی اور دودھ کے ملا کے, تو وہ 30 مہینے پھر کیسے ہوئے کہ 9 ماہ پریگننسی کے, 2 سال دودھ پلانے کے, پھر بچے 6 مہینے. تو 6 مہینے 6 مہینے پریگننسی کے, اور پھر اس میں آتا ہے کہ 6 مہینے پریگننسی کے ہوئے تو, اور 2 سال دودھ پلانے کے. اب تو اس میں یہ تھا نا کہ 6 مہینے کی بھی پریگننسی جائز ہے, اس میں کوئی ناجائز بچہ نہیں ہو سکتا. اس کی ہم نے آپ کو جب تفسیر بتائی تھی تو یہ بتایا تھا آپ کو. اچھا تو اس میں آنے والے بچے کا نسب جو ہے وہ محفوظ ہوگا. تو بلکہ ایک انسان کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے نا, اس کا خاندان ہوتا ہے, اس کا ایک حسب نسب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے حسب نسب کو, اس کی آئیڈینٹی کو محفوظ کیا ہے. تو یہ عدت عورت کی جسمانی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے ہے, اس کی یعنی پریگننسی وغیرہ. اور پھر یہ جو 4 مہینے 10 دن ہے, عورت جس جذباتی صدمے سے گزرتی ہے شوہر کی وفات پر, اس کی ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. زخم بھرنے کے لیے بھی تو وقت چاہیے ہوتا ہے نا, کہ زخم بھر جائے. یہ کوئی چھوٹا سی بات تو نہیں ہوتی, ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے عورت کے لیے. تو اس زخم بھرنے کے لیے بھی عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت جو ہے وہ آئیڈیل ہے, کیونکہ ہر چیز کو دل سے اور دماغ میں سے نکلنے میں, یا پھر یہ کہ اس کی شدت کو کم ہونے میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے کہ وہ عورت اس صدمے سے باہر آئے. اور ولادت کے ساتھ جو ہے وہ عدت کو کیوں ختم کیا گیا؟
کیونکہ شوہر کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک امید نظر آنے لگتی ہے، تو سینس آف لاس میں پھر کمی آنے لگتی ہے. یعنی جو پریگننٹ عورت ہے اس کی جو عدت ہے وہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو وہ عورت پریگننٹ ہے، وہ ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے جو کہ فکر مند مرحلہ ہے نا، اوپر سے اس کے شوہر کی بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی رکھی کہ وہ اس صدمے سے نکل آئے گی جیسے اس کا بچہ پیدا ہوگا، تو اس کی عدت بھی ختم کر دی. لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ابھی وہ پہلا یا دوسرا ہی ہفتہ تھا کہ شوہر کا، تو پھر اس کو 9 ماہ کی جو ہے وہ کرنی پڑے گی عدت. اچھا، پھر عورت کو عدت کی حالت میں زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے، نکاح سے منع کیا گیا ہے، گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے. تو 3 اہم کام ہیں. زیب و زینت سے پرہیز ہے، نکاح کرنے سے پرہیز ہے، اور گھر سے نکلنے سے بھی پرہیز ہے. الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو، تو یعنی کوئی بہت مجبوری ہو کہ اس کو جاب کرنے کے لیے، تو وہ بھی وہ مغرب سے پہلے گھر آ جائے، کہ اس کے ایسے حالات ہیں کہ گزر بسر ہی نہیں ہو رہی، وہ فاقوں پر پہنچی ہوئی ہے. ورنہ یہ کہ وہ اپنی حد بندی میں رہ کے وہ وقت گزارے، یا یہ کہ بہت بیمار ہے، اس کو ہاسپٹلائز ہونا ہے، یا پھر کسی ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا ہے، تو وہ دن کی روشنی میں جا سکتی ہے، ورنہ وہ گھر میں رہے. تو یہ ساری حکمتیں ہیں. جہاں تک گھر سے نہ نکلنے کا تعلق ہے، تو عورت کو سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایک جگہ رہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ سکون سے وقت گزارے، اور آئندہ کے لیے پھر سوچے کہ آئندہ کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. اور اپنے حالات کی وجہ سے جب وہ باہر کے لوگوں میں مکس اپ نہیں ہوتی، تو پھر نکاح کے پیغام آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. جب وہ اپنے گھر میں ہی رہتی ہے، اگر وہ اس طرح باہر نکلنا شروع ہو جائے گی تو ہر کوئی دیکھ کے کہے گا چلو بیوہ اس سے نکاح کر لیتے. تو اپنے گھر میں وہ 4 مہینے 10 دن تک سکون سے رہے. اور بیوہ عورت پر عام طور پر لوگ شک بھی کرتے ہیں، انگلیاں بھی اٹھنے لگتی ہیں، شک کرنے لگتے ہیں کہ اس کی عدت میں عورت کو، یعنی دیکھو کہ ابھی اس کی عدت بھی ختم نہیں ہوئی اور اس کو نکاح کی پڑ گئی. تو اس عدت میں عورت کو اس مشکل سے بھی بچایا گیا ہے تاکہ اس عرصے میں اس کی عزت اور عصمت پر کوئی حرف نہ آئے. اس لیے پھر زیب و زینت سے بھی منع کیا ہے. لوگ کتنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بناتے ہیں نا، کہ دیکھو اس نے رنگین کپڑے پہن لیے، ارے دیکھو اس نے یہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ ایسا نظام بنا دیا کہ عورت کی اس میں سیفٹی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ عورت مر گئی، یا یہ کہ اللہ معاف کرے جیسے ہندو میں ہوتا ہے کہ وہ ستی چڑھ جاتی ہیں شوہر کی وفات کے بعد. تو اس لیے یہ زیب و زینت سے منع کیا ہے کہ کوئی اس پہ غلط نظر بھی نہ ڈالے. وہ آرام سے اپنے شوہر کی یاد میں اس کے ثواب کے لیے اچھے اچھے کام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے مغفرت کی دعا کرے. اور عورت کیونکہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے اور غم اور چڑچڑے پن کی بھی کیفیت میں ہوتی ہے، تو یہ نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے نا، جو اس عدت کے ذریعے سے منیمائز ہوتا ہے. وہ اس کو آگے اپنے لیے سوچنے کا وقت ملتا ہے. اور عورت عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. اس میں بھی حکمت ہے کہ جس عورت نے اپنے ہاتھوں سے وہ گھر ترتیب دیا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، تو اسے اس گھر سے بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں کمفرٹیبل بھی ہوتی ہے. اسی طرح عورت کے حق کو پھر یہاں پہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون کے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسکی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلا، کہ تم اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت اپنے میعاد کو پہنچ جائے. تو بعض دفعہ میکے والے بھی ضد کرتے کہ یہاں جاؤ ہم تمہارا زیادہ خیال رکھیں گے، اور تم یعنی سسرال میں بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ
سسرال جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے تو پریشان کریں گے اور کیسے رہے گی لڑکی اکیلے، تو سسرال والے بھی بعض دفعہ اچھے ثابت نہیں ہوتے، تو پھر اس میں کوئی مختلف صورتحال بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے مفتی سے رجوع کیا جائے. لیکن عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ جو عدت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے، کیونکہ یہاں حکمت ہے کہ عورت سکون جو ہے وہ اپنے شوہر والی جگہ پر ہی حاصل کرتی ہے. بعض دفعہ ورثہ اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب تو گھر میں ہمارا حصہ ہے، اس کو بیچ کر ادا کرو عدت کے دوران ہی، تو اس میں بھی 4 مہینے 10 دن کا موقع اس عورت کو سکون سے مل جاتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، ابھی تم اس کے حصے بکھرے نہ کرو، اور سوچنے کا وقت مل جاتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے بعد جو ہے اس سے کیا کہنا چاہیے، کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. لہٰذا یہ اس کا حق ہے کہ اسے وہاں رہنا دیا جائے. اس کے دوران جو ہے وہ اس گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، اس گھر کو نہیں بیچا جا سکتا، اس کے حصے بکرے نہیں کیے جا سکتے. پھر جہاں تک زیب و زینت اور خوشبو لگانے کا تعلق ہے تو واضح حدیث ہے. حضرت عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا، سوائے خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ منانے کا حکم تھا. اور یہ حکم تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو، اور نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنے. مطلب یہ کہ بہت زیادہ شوق رنگ اور اس طرح کے کپڑے نہ پہنے، بہت کلرفل کپڑے نہ ہوں، الا یہ کہ ان کے رنگ ہی رنگ دھاگوں سے بنے ہوئے، رنگین یعنی کچھ رنگین دھاگے اس کپڑے کی ساخت میں شامل ہوں. البتہ یہ اجازت دی جاتی کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرتے ہو تو وہ کسف الاظفار خوشبو لگا لے، کیونکہ غسل میں حیض کے غسل میں یہ ہے نا کہ جب حیض کا غسل کیا جائے تو حیض والی جگہ کے پاس خوشبو لگا لیا جائے طہارت کے طور پر، یعنی یا پھر یہ کہ اس جگہ پہ خوشبو والا صابن وغیرہ لگا لیا جائے، تو اس کی اجازت ہے. مگر احرام میں تو یہ خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکتی. پھر وہ کہتی ہیں کہ نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا، ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. اور احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے جس کے لیے اسے 4 ماہ 10 دن کا سوگ منانا ہے. حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے، اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس عورت نے دوبارہ وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں. تیسری بار سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، یعنی ان 4 ماہ اور 10 دن میں عورت کوئی جو زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، جبکہ جہالت میں یہ عدت پورا 1 سال ہوتی تھی. زمانہ جاہلیت میں عدت کتنی ہوتی تھی؟ 1 سال ہوتی تھی. اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی، یعنی ایک ان کا ایک رسم تھی کہ جب عورت کی عدت 1 سال کے بعد ختم ہوئی تو وہ اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی تھی اپنے آگے کہ اب میری عدت ختم ہو گئی، یعنی اونٹ اب کی مینگنیاں ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے سامنے یوں کر کے پھینکتی تھی، یہ اشارہ تھا کہ اب عدت ختم ہو گئی. اور پھر یہی وہ حضرت زینب سے یہ بات چلتی چلی آ رہی ہے. تو راوی نے زینب سے پوچھا جو ام سلمہ کی بیٹی تھی، یہ اونٹ کی مینگنیاں پھینکنے کا کیا قصہ ہے؟ زینب نے کہا دور جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا، جس عورت کا خاوند مر جاتا وہ تنگ اور تاریک جھوپڑے میں جا بیٹھتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ کوئی آرائش اور زیبائش اختیار کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی، اور سال گزرنے پر
اس کے پاس کوئی جانور مثلاً گدھا یا بکری لاتی جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی، استغفر اللہ، کبھی وہ جانور مر بھی جاتا، اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی، اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی، یعنی پھر اس کی عدت ختم ہوئی۔ یہ دور جاہلیت کے طریقے تھے۔ عدت کتنی تھی؟ 1 سال، اور کیا تنگ اور تاریخ، جھوپڑی میں وہ رہتی تھی، اور جب اس کی عدت ختم ہوتی تو گزرنے تو کیا ہوتا کہ وہ اپنی شرمگاہ کو گدھے یا کسی بکری وغیرہ سے رگڑتی اور اونٹ کی مینگنی کو اپنے سامنے پھینکتی، جو اشارہ تھا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو اسلام نے یہ جاہل رسم و رواج کو ختم کیا اور صرف یہ شرط رکھی کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ تو عدت لازم ہے، واجب ہے، اور یہ کرنی ہے۔ بعض جگہ عورت شوہر کے ہوتا ہے نا، عورت کو نکالا جاتا ہے شوہر کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے گی، تو 40 قدم چلے تو اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور وہ باہر جا سکتی ہے۔ تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں۔ پھر یہ جو آتا ہے فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن، کہ نہیں تم پہ کوئی گناہ اس معاملے میں وہ جو کچھ بھی کریں، یعنی شوہر کے وارث۔ اب فلا جناح، شوہر تو مر گیا، کیا ہے؟ شوہر کے وارث کے متعلق یہ بات آ رہی ہے کہ شوہر کے وارث یعنی بھائی، سسر یا اولاد جوان ہے تو وہ عورت کو نہیں روکے گی عدت کے بعد کہ وہ نکاح کرے، یعنی عدت کے بعد شوہر کے وارث، باپ، بھائی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت بھی تقسیم ہو جاتی تھی کہ یہ فلاں بھائی کے حصے میں آئے گی، یا پھر کیا کرتے تھے سسر اس پر اپنا تسلط جما لیتے تھے اس عورت پہ، یعنی وہ بہو ہے لیکن کس کے قبضے میں آ گئی؟ سسر کے قبضے میں آ گئی۔ تو عورت کو سامان وراثت کی طرح تقسیم کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت پر، اور اس پہ سخت پابندی ہوتی تھی کہ وہ اسی گھر میں رہے عدت کے بعد، اور اسے غلام بنا کر بھی رکھا جاتا تھا۔ تو اب عورت کو نہیں روکا جا سکتا کہ وہ میکے میں جائے یا شادی کرے معروف طریقے پر۔ اکثر عورتیں دوسری شادی کو برا سمجھتی ہیں، یا اکثر لوگ عورت کی دوسری شادی پر جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سب ہمارے سامنے اللہ کی کتاب میں دیا گیا ہے کہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے اس کے تحفظ کے لیے، اگر اس کی کوئی اولاد ہے اس کے تحفظ کے لیے، حسب نسب کے لیے، یہ ایک عمدہ اور معروف طریقہ ہے۔ اکثر یہ باتیں بھی بنائی جاتی ہیں اگر عدت کے بعد شادی کر لی کہ دیکھو ابھی تو کفن بھی میلا نہیں کیا ہوا اور شادی کر لی۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ عورت شوہر کے بغیر عموماً سارے معاشرے میں شک کے معنوں میں دیکھی جاتی ہے کہ کسی سے بات کرے یا کسی سے ہنس کر بات کرے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ بیچاری اگر تھوڑا بن سنور لے، تھوڑے فیشن کے مطابق کپڑے پہن لے تو لوگ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اب عدت پوری ہو گئی، اب اس کو سکون سے رہنے دو، اس کے اپنے لائف اسٹائل کے مطابق رہنے دو، معروف طریقے سے۔ لائف اسٹائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ بالکل ہاتھوں سے باہر ہو گئی ہیں اور عجیب و غریب کپڑے اور عجیب و غریب آپ کا رویہ، نہیں، اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے معروف طریقے سے آپ رہیں۔ تو یہ حق اسلام نے عورت کو دیا کہ وہ دوسری شادی کرے تو اس کی شادی میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ باپ، بھائی، سسر وغیرہ جو بھی ولی ہیں وہ منع نہ کریں، البتہ اس شادی میں اس کی مدد کریں۔ اس طرح حدود میں رہ کر عدت کے بعد وہ اپنا کوئی اگر بزنس کرنا چاہے تو وہ بزنس بھی کر سکتی ہے حدود میں رہ کر، زیب و زینت اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی اختیار کر سکتی ہے، ولی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لیکن فی انفسہن بالمعروف، معروف طریقے سے، جو شریعت نے طریقہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق۔ تو عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جو حدود اللہ کو توڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی اگر تم عورت کے ولی ہو، اس کے سرپرست ہو، اور تم
اس کو دوران عدت اس پہ زمانے جاہلیت والا سلوک کرتے ہو، یا عدت کے بعد اسے نکاح کرنے سے منع کرتے ہو، یا اس کو کسی بزنس میں اس کے روڑے اٹکاتے ہو، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں انتہائی ناروا سلوک رکھتے ہو، اور عدت کی پابندیاں جو پہلے تھی اب بھی وہی رکھتے ہو اور اس کو نوکر بنا کے رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ خبر رکھتا ہے ایک ایک بات کی. پیچھے کیا تھا؟ بصیر، دیکھ رہا ہے وہ حرکات کو، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ایک ایک بات کی اس نے خبر رکھی. نہیں، اس سے زیادہ عورت کے حق میں اور کیا بات ہوگی؟ اس سے زیادہ کہ اللہ نے کس قدر حفاظت فرمائی ہے. اس کو دوسرے نکاح کی بھی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ عدت کے معاملے میں بھی نرمی اور معروف اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر دودھ پلانے کے معاملات میں جبکہ طلاق ہو چکی، دودھ پلانے کا معاملہ میں نے طلاق کے سینیریو میں بتایا ہے کہ جبکہ ایک یا دو طلاق ہو چکی ہو، عورت اس کے گھر میں رہے تب بھی، اور اگر مکمل طلاق ہو چکی ہے تب بھی مرد جو ہے اس کا نان، نفقہ، کپڑا، روٹی پانی سب کرے گا. پھر بھی جو ہے وہ عورتیں اپنی آزادی کے لیے روتی ہی رہتی ہیں. آیت نمبر 235. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. و اور لا نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما میں جو، فی میں اور جو، اردتم اشارے میں، بھی اس سے، من خطبۃ النساء پیغام نکاح عورتوں کو، او یا اکننتم تم چھپاؤ، فی میں، انفسکم اپنے دلوں میں. علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم، بے شک تم، ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور نہ، اور لیکن، لا نہ، تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرن چھپ کر، الا مگر یہ کہ ان تقولوا کہ تم کہو، قولا معروفہ بات دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعزموا پختہ کرو، عقدۃً گرہ، النکاح نکاح کی، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الکتاب عدت، اجلا اس کی مدت. رواں پڑھ لیتے ہیں. اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنایے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، عدت اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک کہ عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے. فاحذر وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو فی میں، انفسکم اپنے دل میں، فاحذروہ سو ڈرو اس سے. جان لو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو. پھر فرمایا وَعْلَمُوا اور جان لو. اس آیت میں 2 دفعہ ہے وَعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور حلیم تحمل والا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. یہاں پر جو ہے وہ عورت نے اپنی عدت گزار لی. یہاں پر جو ہے اس عورت سے جسے بائن طلاق یعنی نکاح طلاق، بائن طلاق مل چکی ہو، عدت کے اندر ایسے مبہم الفاظ کہنا بھی جائز ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فرمایا تھا کہ جبکہ ان کے مطلب ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس جن سے کہ جبکہ ان کے خاوند نے انہیں آخری اور تیسری طلاق دے دی کہ جب تم
عدت ختم کرو تو مجھے خبر کر دینا. عدت کا زمانہ حضرت مکتوم کیا گزرا. حضرت فاطمہ نے عدت نکل جانے کے بعد حضور کو اطلاع دی تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے جن کا رشتہ جن کا سوچا تھا ان کا نکاح کر دیا عدت ختم ہوتے ہی. اس طرح سے نکاح کر دیا. تو علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے. یعنی عدت ختم ہوتی نکاح کیا, انہوں نے سوچ کے رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں مجھے نکاح کرنا ہے ان کا فاطمہ بنت قیس کا. اور علماء کا اس بات میں اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں. اگر کسی نے کر لیا اور دخول بھی ہو گیا یعنی فزیکل ریلیشن شپ بھی ہو گیا تو بھی ان میں جدائی کرا دی جائے گی. اب آیا یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یا پھر عدت گزر جانے کے بعد یہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں, اس میں علماء میں آپس میں اختلاف ہے. لیکن یہ نکاح دوران عدت ٹوٹ جاتا ہے. تو اب یہاں اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عدت اب عورت نے اپنی عدت گزار لی اور وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہ رہی ہے, زیب و زینت نہیں کر رہی. لیکن دوسری طرف جو مرد حضرات ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ بیوہ ہے, یعنی اگر کوئی بیوہ عورت ہے کوئی رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں رشتہ دینا چاہتا ہے تو اس کی حدود ہونی چاہیے. وہ اس آیت میں بتائی گئی. یعنی اگر کوئی طلاق یافتہ ہے, بائن طلاق یافتہ, یا پھر کوئی ایسا ہے کہ جو بیوہ ہے, اب اس کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ حدود کس طرح ہوں گی. تو جو بیوہ ہے اس کے لیے کیا کہ کلیئر لفظوں میں رشتہ نہیں بھیج سکتے دوران عدت کہ بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نہیں, بلکہ اشاروں کنایوں میں انڈائریکٹلی کسی رشتہ دار سے کہلوا دیا اس طرح سے. یعنی عدت کے دوران کوئی مرد واضح صریح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہیں دے, اشارہ کنایہ کرے. مثلاً یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا, اللہ کوئی بہترین بندوبست فرما دے گا. جیسے کہ حضرت ام سلمہ کے جب شوہر کا انتقال ہوا وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ سلمہ جیسا آدمی مجھے کہاں مل سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دعا کیا کرو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ مجھے اس مصیبت پہ اجر دے اور اس سے بہتر میرے لیے کر دے. تو کیا بہتر ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا. دنیا کے جہاں کے سب سے بہترین شخص سے ام سلمہ کا نکاح ہو گیا. وخلف لی خیرا منہا, کہ ان سے بھی بہتر شخص جو ہے وہ ان کے نکاح میں آ گیا. تو اسی طرح جو ہے پھر وہ دوران عدت نہیں نکاح, نہ تو نکاح کر سکتا ہے نہ پیغام دے سکتا ہے. کس کا؟ بیوہ عورت کا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے, ارم اللہ انک فیما اردتم بھی من خدمت النساء او اکننتم, کہ تم پیغام تو دو گے تم یا چوری, یعنی جو بھی تمہارے دل میں جو تم چھپاؤ اپنے دل میں اور اشاروں کنایوں میں, اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا ذکر ضرور کرو گے اور لیکن نہ تم وعدہ کرو, یعنی لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرو کہ ہم دونوں نکاح کر لیں گے. اس طرح کے چھپے اور آشنائیوں والے طور طریقے بالکل اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. یہ جو کہا گیا نا, اب عورت بیوگی کی حالت میں جو ہے خاندان جو ہے وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی مرد کے دل میں اس عورت کا پھر خیال بھی آ سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی فطری سی بات ہے کہ کسی خاندان کے مرد میں یا محلے میں کہ پتہ چلا جوان بیوہ ہے تو چلو محلے کے کسی مرد کا خیال کے دل میں خیال آ گیا یا خاندان میں خیال آ گیا, یہ ایک فطری سی بات ہے, یہ گناہ نہیں ہے. اللہ یہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم اللہ, کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا ذکر تو ضرور کرو گے. تم ایسا ستذکرون ہونا کہ تم ذکر تو ضرور کرو گے اپنے گھر والوں سے یا کسی دوست سے کہ کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں کہ میں اس سے نکاح کر لوں, میں اس سے شادی کر لوں. یہ اس کا اظہار ہے, بول کر ہے, اور دل میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے, مگر یہ ذکر وہ اس بیوہ عورت سے دوران عدت نہیں کر سکتا. پھر فرمایا وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ, اب کیا ہے کہ لیکن
دو طرفہ جو ہے وہ وعدے نہیں ہوں گے چھپ کر. یعنی اب یہ حدود لگائی جا رہی ہے کہ چھپ چھپا کر وعدہ، دو طرفہ وعدے ایک دوسرے سے یا آشنائیوں والی باتیں نہیں ہوں گی. خفیہ وعدے کہ خاندان میں کسی کو پتہ ہی نہیں اور دونوں نے چھپ چھپا کے وعدے کر لیے، یہ بالکل نہیں ہوگا. یہ بالکل ناجائز ہے کہ دوران عدت اس طرح کی کوئی بات ہو. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، معروف طریقے سے. معروف طریقہ جو اللہ اور کتاب کی حدود کے مطابق ہو. اب یہ حدود لگائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ معروف بات سے جو مراد کیا ہے یہاں پر اس آیت میں. معروف بات سے کیا مراد ہے؟ اشارے کنائے میں. او اکننتم میں یعنی کیا عادت ہے؟ اشارہ کنایا. بیوہ عورت سے کیا ہے؟ اشارے کنائے میں بات ہو. تو یہ ہے معروف طریقہ، ٹھیک ہے. الا ان تقولوا قولا معروفہ میں معروفہ کیا ہو گیا؟ اشارے کنائے والی بات، ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے. یعنی بات پکی نہ کرو یہاں تک کہ عدت گزر جائے. عدت کے دوران بات پکی بھی نہیں ہوگی، جیسے منگنی وغیرہ، نہ تاریخ رکھ سکتے، نہ ظاہری نہ چھپ کر، بس اشاروں کنائیوں میں ایک اشارہ دے دیا. یہ عدت کے دوران، بیوہ کی عدت کے دوران نہیں ہوگا. نہ نکاح، نہ ڈھکی چھپی کوئی بات. یہ ساری پابندیاں ہیں. اور اب یہ جیسے بیوہ عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن ہے، یا پھر وہ عورت جو کہ بائنہ ہے، یعنی جس کو طلاق ہو چکی ہے، 3 طلاق ہو چکی ہے، وہ بھی اگر عدت میں ہو تو اس کے لیے بھی یہ پابندیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. ایک تو بیوہ عورت کے لیے اور بائنہ طلاق یافتہ عورت کے لیے بھی یہ پابندیاں ہوں گی. اب عدت کے دوران منگنی یا نکاح کے پیغام کی پھر 3 صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ وہ 3 صورتیں کیا ہیں کہ حرام ہے صریحاً لیکن حلال ہے تعریضاً. میں نے بورڈ تیار کیا ہے، ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. یعنی نکاح کا پیغام یا منگنی کا پیغام عدت کے دوران حرام ہے. اور کون سی عورت؟ بیوہ عورت کو نکاح کا یا منگنی کا پیغام دینا چھپ کے وعدہ کرنا حرام ہے، لیکن جائز کیا ہے؟ اشارتاً. بیوہ کے لیے ایک جائز ہے اشارتاً، اور ناجائز کیا ہے؟ صریحاً، چھپ چھپا کر. ایک عورت جو عدت کی حالت میں ہے، نہ اس کو کھلا پیغام دے سکتے نہ چھپ کے. تو وہ یہاں پہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں. یہ کیمرہ اس طرف نہیں ہو رہا شازیہ، اس کو کیا کیا جائے؟ بورڈ کی طرف نہیں ہو رہا. نہیں، اس میں نا صرف یہی بنا ہوا ہے کہ اس کو انلارج کر دیا. بعد میں آپ شیئر کر دیجیے گا. اچھا، یہ نظر آ رہا ہے اب آپ کو؟ آپ سب کو جزاک اللہ شازیہ. دیکھیے اب یہ ہے آیت نمبر 235. آیت دیکھیے، حرام ہے صریحاً، حلال ہے تعریضاً. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹرمینالوجیز کو ذرا غور سے دیکھیے. کون سی عورت کے لیے حرام؟ کون سی عورت کے لیے صریحاً؟ مطلب بیوہ کے لیے کھلم کھلا پیغام دینا صریحاً کہلائے گا. بیوہ کے لیے کھلم کھلا پیغام دینا صریحاً کہلائے گا. اور
तारीजन क्या है, बेवा के लिए इशारतन पैगाम देना जायज है, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब नंबर 2 देखिए, हराम है सरीहन और हराम है तारीजन, दोनों चीजें यहाँ पे हराम है, यानी इशारतन भी हराम है और खुल्लम खुल्ला पैगाम देना भी हराम है। किस औरत के लिए? तलाक रजई वाली औरत के लिए। क्यों है तलाक रजई वाले के लिए? कि इशारतन भी उसको पैगाम नहीं दे सकते और खुल्ला भी पैगाम नहीं दे सकते। वो कौन सी औरत है? वो रजई तलाक वाली। क्यों? क्योंकि अभी उसका शौहर है जो जिसको रुजू करने का हक बाकी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जी बाजी समझ में आ गई। जी हाँ, ठीक है, आ गई है बुशरा, आ गई है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में बाद में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए नंबर 3, मुबाह है यानी इजाजत है, पसंद, यानी सही है, ये मुबाह है सरीहन यानी खुल्लम खुल्ला पैगाम दे सकते हैं, और तारीजन, दोनों चीजें खुल्लम खुल्ला भी और इशारतन भी मुबाह है, यानी कर सकते हैं। किसके लिए? बाइना औरत के लिए, यानी खुला वाली औरत के लिए, जिसका निकाह टूट चुका हो उसके लिए। 3 औरतें हैं, बाइना औरत, खुला वाली औरत, या जिसका निकाह टूट चुका हो। जिसका निकाह टूट चुका हो, निकाह भी टूट जाता है ना अगर वो सही ना हुआ हो, वो भी टूट सकता है ना, जैसे इद्दत में निकाह हो गया वो टूट गया, तो ये फिस्क निकाह कहलाता है। तो 3 तरह की इद्दतें हैं। सही है, ये तो ये मैंने बता दिया ना कि किन किन को पैगाम दिया जा सकता है, खुल्लम खुल्ला या फिर इशारतन। तो इसमें सबसे पहले कौन सी औरत है? बेवा औरत, कि खुल्लम खुल्ला उसको पैगाम नहीं दे सकते, हराम है, और उसको इशारतन देना पैगाम जायज है। इसी तरह तलाक रजई वाली औरत को खुल्लम खुल्ला भी और इशारतन भी पैगाम देना हराम है, नाजायज है, क्योंकि अभी उसका शौहर जो है वो रुजू का हक रखता है। जैसे आते हैं ना वो बहू लाते हैं ना, रद्दू बिल हक़ी, कि उनके जो शौहर है वो ज्यादा हक रखते हैं उनसे रुजू करने का। तो तलाक रजई वाली औरत जो है उनका शौहर बाकी है, रुजू करने का वो हक रखता है, लिहाजा उसको ना तो इशारतन कोई पैगाम दे सकते हैं, ना खुल्लम खुल्ला कोई पैगाम दे सकते हैं। अब मुबाह है सरीहन और तारीजन, तो यानी हम खुल्लम खुल्ला भी और तारीजन यानी इशारों कनायों में भी पैगाम दे सकते हैं। कौन सी औरत को? जिसकी मुकम्मल तलाक हो चुकी हो, बायना तलाक, खुला वाली औरत, और जिसका निकाह टूट चुका हो, फिस्क हो चुका हो, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो पैगाम देने की बात थी, और इद्दत भी, ये भी बता दूं 3 तरह की इद्दतें हैं। रजई तलाक के बाद की इद्दत, बायना तलाक के बाद की इद्दत, और वफात शुदा शौहर की बेवा की इद्दत। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? जी आ गई। अच्छा, चले, अच्छा, यहाँ पे जो आया है वालमू अन्नल्लाह यालमू माफी अनफुसिकुम, यानी इसमें जो बताया गया है कि जो निकाह जो है अगर इद्दत में किया गया तो उस निकाह को फौरन तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी यानी इस आयत में भी 3 चीजें हैं कि ये निकाह बिल्कुल बातिल है, फौरन अलग कर दिया जाएगा। अगर कर भी लिया गया तो फौरन वो निकाह अलग कर दिया जाएगा, वो निकाह कायम नहीं रहेगा। या अब जब इद्दत गुजर जाएगी तो बाज़ उलमा कहते हैं कि दोबारा निकाह होगा, और बाज़ कहते हैं कि कभी निकाह कर ही नहीं सकते। इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि उन्होंने एक बातिल काम किया है, लिहाजा वो हमेशा के लिए हराम हो गई। लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि
کہ اس میں یعنی یہ ہونا چاہیے دن میں کہ واضح نص جو ہے وہ موجود نہ ہو. ڈفرینس آف اوپینین کب ہوتا ہے؟ کہ جس میں واضح نص موجود نہ ہو. تو اس نکاح میں بھی نا علماء میں اختلاف ہے کہ ایسا نکاح جو عدت کے اندر کر لیا گیا اس کو توڑ دیا گیا وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوگا، یا یہ کہ عدت گزرنے کے بعد اس نکاح کو کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب یہ مزید آتا ہے اس میں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم کس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور کس کو اپنے اس میں رکھنا چاہتے ہو. تو کیا فرمایا کہ اللہ سے پھر ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کو انسان کی کمزوریوں کا علم ہے. اس کے باوجود کیا کرتا ہے وہ انسانوں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ شاید وہ سدھر جائیں. تو فرمایا کہ اس سے پھر ڈرتے رہو کیونکہ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور تم یہ جان لو. پھر فرمایا کہ وَعْلَمُوا، اور یاد رکھو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے. یعنی ان کو معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کی ڈھیل کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو، پکڑ ہو سکتی ہے. اور پھر حلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑا بردبار ہے. سب کچھ دیکھنے کے بعد، گناہ بھی دیکھنے کے بعد، خامیاں دیکھنے کے بعد، ناجائز اور حرام دیکھنے کے بعد ہر طرح کی وہ گرفت رکھتا ہے پکڑنے کی، لیکن کیا کرتا ہے وہ پھر بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. غفور اور حلیم، یہاں پہ دو صفت آئی ہیں. پھر فرمایا گیا آیت نمبر 236 میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، نہیں گناہ تم پر اگر تم طلاق دو. لا نہیں گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتیں، ماں جب لم نہ تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا، او تفریدو لہن، او یا تفریدو مقرر کیا لہن ان کے لیے، فریدتاً مہر، ومتعوہن اور انہیں خرچ دو، علی الموسیع علی پر موسیع خوشحال، قدرہ اس کی حیثیت، اور علی پر مقتری تنگ دست، قدرہ اس کی حیثیت، متاعن خرچ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم ہے، علی پر محسنین پر. اب کیا ہے کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہیں، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو. خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفے دے. یہ نیک آدمیوں پر لازم ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ اب جب کہ میاں بیوی الگ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی مختلف کنڈیشن ہم اس آیت میں پڑھیں گے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا نہیں. تو یہاں پہ مس کرنا، تمسوہن آتا ہے عورتوں کے لیے، اور یہاں پہ میم جو ہے تم، تا کے اوپر جو زیر ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، اور یہ میم اور ڈبل سین ہے نا شد کی. تو مس جو ہے یہ چھونے سے مراد کیا ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ، کہ ابھی تمہارا کوئی نکاح تو ہو گیا مگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں قائم ہوا تمہارا. جیسے کہ حضرت مریم کہتی تھی نا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پکڑ لیا یا کچھ نہیں، مطلب فزیکل ریلیشن شپ. تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اور مہر مقرر نہیں ہوا، حالانکہ مہر کیا ایک لازمی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ جب بہت اپنے خاندانی لوگوں میں ہوتا ہے، کوئی ایسا ہاتھ سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی بستر مرگ پر ہو یا کوئی بہت جلدی میں ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ کسی کو کہیں بہت دور جانا ہے، وہ کہ ارے بھائی مہر بعد میں مقرر کرتے رہیں گے، پہلے نکاح کر لو.
حالانکہ مہر نکاح کی لازمی شرط میں سے ہے، لیکن ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ یہ بات کون ہماری اللہ کی کتاب میں آئی کہ کچھ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ نکاح تو ہوا لیکن مہر مقرر نہیں اور طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، تو مہر جو ہے وہ تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا. تو حل کیا ہے اب کہ مہر مقرر نہیں ہوا، پھر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور تعلق بھی قائم نہیں ہوا، تو کیا اس میں طلاق دے سکتے ہیں؟ ہاں طلاق دے سکتے ہیں. اب کیا کرنا ہوگا کہ نکاح ہوا تھا، فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا، مہر قائم نہیں ہوا، تو کیا ہوگا؟ آیت میں دیکھیے، متعوہن، انہیں فائدہ دو، انہیں خرچ دو. یعنی مہر مقرر نہیں ہوا پھر بھی ان کو فائدہ پہنچاؤ، یہ کہلاتا ہے متاع طلاق. متاع یعنی متاع دل و جا، یا متاع مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچانا کسی کو. تو متاع طلاق دو، یعنی کچھ نہ کچھ دو اس عورت کو. اور وہ کتنا ہے؟ آیت میں دیکھیے کہ وہ متعوہن، یعنی تمہیں اس عورت کو کچھ نہ کچھ تحفے، تحائف، کوئی نہ کوئی فائدہ دے کر رخصت کرنا ہے. تو یہ فائدہ یا یہ تحفے، تحائف یا جو کچھ بھی تم اس کو دے دلا رہے ہو، اس کی شرط کیا ہے؟ الموسی قدرہ، یعنی وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جس کی جتنی وسعت ہوگی نا اس کی وسعت کے مطابق وہ اس عورت کو دے گا. یا پھر وعلی المقتری قدرہ، آیت پہ دیکھیے دو کنڈیشن ہے. ایک تو وسعت والا یعنی پیسے والا ہے، اس کے پاس بہت وسعت ہے، تو وہ اپنی اس کنڈیشن کے مطابق دے، اس کو ویسے ہی دینا ہوگا. یہ نہیں کہ بس اب عورت کو تو طلاق دے دی تو جائے بھاڑ میں کیوں دوں، یا یہ بس دے دیا کوئی بہت ہی ادنا سی کوئی چیز دے، نہیں، وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، وعلی المقتری قدرہ، اور اگر تنگ دست ہے تو تنگی پر اس کے اندازے کے مطابق، یعنی دینا ضرور ہے. دینے والا ایک پورا ایک جو جیسچر شو کرتا ہے نا اسلام کہ دینے والے بنو، تو دینے والے بنو. تو جو تنگ جس کی حیثیت ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ دے گا اس عورت کو جس کو وہ فارغ کر کے بیٹھا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق. متاعن بالمعروف، خرچ دستور کے مطابق، یعنی احسن طریقے سے، معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، بھلے طریقے سے عورت کو. یہ تحفے بھلے طریقے سے دو، یعنی اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی مرد کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ وہ کیا دینے کے قابل ہے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے دے، لیکن بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے. عورت کی ایگو کو ہرٹ کر کے نہیں، اس کو ذلیل و خوار کر کے نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ رخصت کرے اور تحفے تحائف بھی دے. اور اس میں مختلف بیان بھی آتے ہیں کہ کس نے کس کو کیا دیا اور کیا کیا چیزیں دینے میں آ جاتی ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ متعوہن، خرچ دو، فائدہ دو، یہ اس کی ہیڈنگ میں آ جائے گا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا ایک اعلیٰ حصہ خادم ہے. یعنی متعوہن، جو تم خرچ دو گے، جو تم فائدہ دو گے، اس کا ایک اعلیٰ حصہ کیا ہے؟ خادم. یعنی یہ ایک اچھا تحفہ ہے کہ تم اس کو ایک خادم دے دو. اور اس سے کم چاندی ہے کہ تم اس کو چاندی کی کوئی چیز دے دو، اور اس سے کم کپڑا ہے کہ اس کو کپڑے دے دو. یعنی اگر مالدار ہے تو غلام دے، اگر مفلس ہے تو کم سے کم 3 کپڑے دے دے. اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ درمیانہ درجہ اس فائدہ پہنچانے کا یہ ہے کہ کرتا، دوپٹہ، لحاف اور چادر دے دے. اور شریح رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 500 درہم دے. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غلام دے یا خوراک دے یا کپڑا لتے دے. تو اس کی ایک بڑی لسٹ ہے کہ کیا کیا عورت کو دینا چاہیے. تو یہ آتا ہے تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، وللمطلقات متاع بالمعروف، کہ اس کے یعنی ہر متعلقہ عورت کے لیے فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے. کیا مزاج ہے ہمارے دین کا، کیا خوبصورتی ہے اسلام کی، کہ دینے والا بننا چاہیے.
تو یہاں پر مہر تو سب کے لیے ہے، لیکن طلاق کے وقت طلاق یافتہ عورت کی عدت پوری ہونے کے بعد کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے، صرف مہر پر ہی نہیں، یعنی مہر تو دیا، اس کے علاوہ کی یہ بات ہے، متعوہن اس کے علاوہ کی بات ہے، مہر الگ کر کے ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ اسباب دینا چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہ عموم کے معنوں میں آ گیا، عموم کے معنوں میں سب کے لیے ہوگا۔ تو اب یہاں پر بھی جو ہے وہ کنڈیشنز آ گئی۔ یہ دیکھیے کنڈیشن آ گئی کہ اب دینا جو ہے وہ کیا ہے، نکاح ہوا، ابھی ہم پڑھیں گے بھی اس کو۔ نمبر 1 نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، تعلق بھی قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، اب اس میں کیا آئے گا، متع طلاق دینا ہوگا، کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، صحیح ہے، یہ ہے بات۔ اچھا کیونکہ یہ جو چیزیں ہم اگلے پڑھیں گے، لیکن ابھی کیمرہ کھل گیا تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، تعلق قائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تعلق قائم نہیں ہوا، فزیکل ریلیشن نہیں قائم ہوا، تو اس میں آدھا مہر دیا جائے گا۔ اچھا اب دیکھیے نمبر 3 کیا ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، تعلق قائم ہو گیا، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن تعلق قائم ہو گیا۔ یہ سب چیزیں ہمیں کس سے پتہ چل رہی ہیں؟ قرآن سے پتہ چل رہی۔ تو اس میں مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لڑکے کی پھپھی، اس کی بہن یا لڑکی کی بہن کو کتنا دیا گیا، اسی کے مطابق اس لڑکی کو بھی مہر دیا جائے گا، کیونکہ فزیکل ریلیشن قائم ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو قریبی لوگ ہیں نا، جیسے لڑکے کی بہن ہو گئی یا لڑکی کی بہن ہو گئی، کوئی پھپھی یا خالہ ہو گئی، جتنے ان کے مہر ٹھہرے اتنے ہی اس لڑکی کو دینا ہوگا۔ یہ کہلاتا ہے مہر مثل، یعنی اس کی مثل کی طرح۔ اب نمبر 4 کنڈیشن کیا ہے؟ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، طلاق ہو گئی، پورا مہر دیا جائے گا، جتنا طے ہوا تھا نا نکاح کے وقت وہ پورا مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مہر کی ادائیگی، اور پھر اس میں اس کے علاوہ بھی جو کچھ دینا ہے وہ۔ تو یہ 3 طرح کی اس میں چیزیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ متاع بھی تم نے دیا، اور کیا دیا؟ متاع مطلب فائدہ، کوئی گفٹ وغیرہ، کوئی جوڑے، کوئی خادم، کوئی چاندی زیور، اور مہر الگ دیا، اور کس کے مطابق؟ وسعت والا، اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاعً بالمعروف، خرچ کرنا ہے دستور کے مطابق، یعنی بھلے طریقے سے ان کو تحفے دینا ہے، ذلیل و خوار کر کے نہیں۔ آگے بڑا خوبصورت الفاظ آ رہے ہیں، حقاً علی المحسنین، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ کون اس کو فالو کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو محسن ہوگا۔ محسن ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ جو حق سے بڑھ کے کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں کہ بھائی حق دے دیا، ایک ہوتے ہیں جو حق سے بڑھ کر کرتے ہیں، حالانکہ ان پہ لازم نہیں آ رہا لیکن وہ اپنے حق سے بڑھ کر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو طلاق دے دی، مہر بھی دے دیا، رخصتی کے وقت مزید کچھ نہ کچھ تحفے دیے، یہ ذمہ داری کیسی ہے؟ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ محسنین کرتے ہیں۔ طلاق جیسے معاملے میں بھی بیوی کو ایسے رخصت کریں جیسے مہمان رخصت کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت دین ہے، کبھی سوچیں۔ اور اس دین کو، یعنی اس دین پر جو ہے وہ اس کی تعریف کیا بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین دیا اور ہم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اور لوگ طلاق جیسے نازک معاملات میں جو ہے کیا کیا
کس طرف لے جاتے ہیں معاملات کو، اور نسلوں تک کی برائیاں، نسلوں تک کی لڑائی جھگڑے جو وہ حصے میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے مہمان جیسے رخصت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حق علی المحسنین، کی محسنوں پر حق ہے، محسنوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے اس کی تعلیم۔ یہاں پہ بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے اور بڑے بڑے اسلام کو جاننے والے ایسے معاملات میں کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حق علی المحسنین کی یہ کام ہی محسن کا ہے۔ اتنے بھری طریقے سے طلاق کے معاملے کو بھی کون فلفل کر رہا ہے؟ وہ محسن ہے۔ انسان ایسے وقتوں پہ عموماً ظلم کر بیٹھتا ہے، اور کسی پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہے۔ من دارا دار اللہ بہی، جو کسی پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس پہ ظلم کرتا ہے۔ تو مومن جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے، اپنے لیے بھلائی کا سوچے تو دوسروں کے لیے، یعنی اپنے گھر میں بھی کوئی بہو بیٹی ہو تو اس کو بھی ایسی سمجھے جیسے اپنی بیٹی ہے، ایسے ہی اس کے لیے بھی سوچیں۔ تو ہمیشہ زیادتی کرنے سے، اسی طرح بہویں بھی ایسی ماں جیسی قدر کریں اپنی ساس کی۔ تو پھر معاشرے میں نا یہ جو ایک کلچر ہے نا طلاق دینے کا، یہ کبھی پروان ہی نہ چڑھے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، جہاں بھی پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ان ہدایت پر عمل کرے اور سورہ بقرہ پڑھے تو شیطان کو رکھنا ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ شیطان وہیں آتا ہے نا جہاں جہالت ہو، جہاں کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ تو سورہ بقرہ واقعی پوری کے پورے ایک معاشرہ ہے، پورا انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی موت تک کا اس میں سفر ہے سورہ بقرہ میں۔ اور متاع طلاق ہر طلاق یافتہ عورت کا حق ہے، اور یہ محسنین کے ذمے لازم کیا گیا ہے، حقاً یعنی لازم کیا گیا ہے، تاکہ جو حادثہ یا صدمہ ہوا ہے اسے کسی طرح دور کیا جا سکے، کمپنسیٹ کیا جا سکے۔ اور ویسے بھی ہم کیا ہیں؟ ہم امت وسعت ہیں، بہترین امت۔ وسعت کس کو کہتے ہیں؟ بیچ کا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ بہترین حصہ ہوتا ہے نا۔ کسی رزلٹ میں آپ دیکھیں پوری کلاس کھڑی تھی، 20 میں کس کو؟ پوزیشن ہولڈر کو یا پرنسپل کو کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے بہترین۔ تو ہم امت وسعت ہیں، تو مل جل کر ایک بڑا کام جو ہے وہ اس امت کے ذمے ہے۔ اور یہ بڑا کام جب ہو سکتا ہے کہ جب آپس کے اختلافات ختم ہوں، آپس کے تعلقات صحیح ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک دفعہ پھر دیکھیں آیت کو، آیت 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، کہ تم پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دے دو جبکہ ابھی تم نے انہیں چھوا بھی نہیں، اور ان کے لیے کوئی مہر اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر ہو، تو ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے تحفے دے، یہ نیک آدمیوں پر لازم ہے۔ تو یہ ہے احسان کا درجہ۔ اور یہ بھی ایک بات دیکھ لینی چاہیے دوبارہ سے کہ اس میں نہ خلوت ہوئی ہے نہ مہر مقرر ہوا ہے، بس زبانی نکاح ہوا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس میں انڈر لائن کر لیں، متعوہن۔ متعوہن تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ متاع طلاق، یہاں مہر کیونکہ مقرر نہیں ہوا ہے، تو اب اس میں مہر مقرر نہیں ہوا نا، یہ بھی بات یاد رکھیں، اس کیس میں مہر مقرر نہیں ہوا تو متاع طلاق دینا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ بہترین طریقے سے دینا ہوگا، کیونکہ اس میں مہر نہیں دیا گیا، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور دینا ہے اچھے اور معروف طریقے سے، احسان جتا کر یا اذیت دے کر نہیں۔ تو یہاں پر مہر نہیں ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے۔ تو کیا ہوگا؟ متاع طلاق دیا جائے گا، ان کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ تو مہر مثل
اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ مہر متع ہے یہ، یعنی متع طلاق ہے یہ، کہ اس کا مہر تو مقرر نہیں ہوا اور اس عورت کو طلاق ہو گئی اور فزیکل ریلیشن بھی نہیں ہوا، تو متع طلاق دینا ہوگا۔ اور پھر اب جو میں نے پہلے بتایا کہ مہر مثل بھی ہوگا، اور وہ کب دینا ہوگا مہر مثل؟ کہ خلوت ہوئی لیکن مہر مقرر نہیں ہوا، تو جو آس پاس کے لوگ ہیں، بہن، خالہ، پھپھی، ان کے مطابق اس کو مہر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھ لیجئے آیت نمبر 237۔ وَإِن، اور اگر طلقتموہن، تم انہیں طلاق دو۔ پہلے کیا تھا؟ طلاق دے دی، نکاح ہوا تھا زبانی، مہر مقرر نہیں ہوا اور فزیکل ریلیشن نہیں ہوا۔ اب اس آیت کو غور سے دیکھیں۔ وَإِن، اور اگر طلقتموہن، تم انہیں طلاق دو، من سے قبلی، پہلے، ان کے تمسوہن، انہیں ہاتھ لگاؤ، یعنی فزیکل ریلیشن قائم ہو رہا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ فزیکل ریلیشن نہیں تھا۔ اور قد، تم مقرر کر چکے، لہنہ، ان کے لیے، فریدتاً، مہر، یعنی اب مہر بھی مقرر ہو گیا۔ فنصف، تو نصف ہے، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا۔ فرضتم یا فریضہ کس کے لیے آیا یہاں پہ لفظ؟ مہر کے لیے آیا ہے۔ الا، سوائے، ان، یہ کہ یعفونا، وہ معاف کر دے، یعفو، وہ معاف کر دے، یعفو الذی، وہ جو بیدہ، اس کے ہاتھ میں، کس کے؟ شوہر کے، مرد کے ہاتھ میں، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ وان، اور اگر تعفو، تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، زیادہ قریب ہے تقوی کے، یعنی پرہیزگاری کے۔ اور لا، نہ، تنسوا الفضل، بھولو، الفضل، فضل کو، بینکم، آپس میں، اور آپس میں فضل کو نہ بھولو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، یعنی بصیر، خبیر، پھر پہلے بصیر۔ تو یہ سب چیزیں بڑی تنبیہن ہیں اللہ کے ناموں کی، فعیل کے وزن پر یہ نام جو آ رہے ہیں، یہ یعنی یہ ہو رہا ہے مسلسل۔ فاعل میں کیا ہوتا ہے کہ کام ہے جو ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ خبر رکھ رہا ہے مسلسل۔ بہت ڈرانے والے یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی نا، تو معاملہ بھی کتنا نازک ہے نا، طلاق کا، رشتوں کے جڑنے کا، رشتوں کے ختم ہونے کا، متاع کا۔ اچھا، اب یہ ہے، اب اس میں یہ کنڈیشن اب دیکھ لیجئے کہ خلوت ہوئی لیکن مہر مقرر نہیں ہوا۔ غور سے دیکھیں، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دے دی ہو جب ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر ہو، یعنی ابھی چھوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا، لیکن کیا ہوا؟ مہر مقرر ہو گیا۔ پہلے میں کیا تھا؟ مہر مقرر نہیں تھا، فزیکل ریلیشن نہیں تھا، زبانی نکاح ہوا تھا، تو کیا کرنا تھا؟ اسے فائدہ پہنچانا تھا۔ اس کا مہر کیا ہوگا؟ متاع مہر ہوگا، متاع طلاق ہوگا۔ متعوہن اس معاملے میں آ گیا۔ ویسے بھی متعوہن تمام طلاق یافتہ بائنہ بھی ان میں آ جائیں گی، اور تو اس طرح سے فائدہ پہنچانا ہے اس عورت کو، پہلی والی عورت کو کیا دیا جائے گا؟ متاع طلاق، کوئی نہ کوئی مہر کیونکہ مقرر نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دے کے معروف طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے اس حالت میں طلاق دی ہو، یعنی خلوت نہیں ہوئی لیکن اور کیا ہوا؟ جبکہ ان کے لیے نکاح کا کوئی مہر مقرر کر لیا، تو کیا ہوگا؟ پھر آدھا مہر دینا ہوگا، یعنی فزیکل ریلیشن نہیں ہوئے۔ پہلے والی میں تو مثل مہر ہوگا نا؟ نہیں، پہلی یہ تیسری کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، بورڈ پہ میں تصویر بھیج دوں گی، کہ مہر دیا، فزیکل ریلیشن ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا اور فزیکل ریلیشن ہوا۔ اب کیا ہوا؟ مہر تو کیونکہ مقرر ہی نہیں ہوا اور اس نے فزیکل ریلیشن بھی قائم کر لیے، تو وہ مہر مثل ہوگا کہ جس طرح اس کے خاندان میں اس کے قریبی بہن بھائیوں میں سے بہن یا خالہ یا پھپھی کو جو دیا گیا وہی اس عورت کو دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟
اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا, مہر مقرر نہیں ہوا اور فزیکل ریلیشن بھی قائم نہیں ہوا. مہر یہاں پہ مہر مقرر ہو گیا, 2-3 چیزیں اتنی ساتھ ساتھ ہے نا, تو اب اس کا کتنا دینا ہوگا, آدھا مہر دینا ہوگا. یعنی سن لیجیے, پہلے نکاح ہوا, مہر مقرر ہوا, فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا, تو اس کا مہر کتنا ہوگا, آدھا ہوگا جو بھی مقرر کیا اس میں. اب کیا ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اگر تم معاف کر دو یہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے. کس سے کہا جا رہا ہے, دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ عورت یہ سوچے, وَأَن يَعْفُونَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ, دیکھیں سوری یہاں سے دیکھیں, الا سوائے اس کے, ان یہ کہ وہ معاف کرے, اور یعفو والذی, معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. اچھا, ان یعفونا, عورت معاف کر دے, او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح, یہ کس کے لیے, مرد کے لیے ہے. تو اب عورت یہ کہے یعفونا, یہ وہ معاف کر دے. کیا معاف کر دے, کیسے معاف کر دے, یہ بات سنیں کہ عورت کہے کہ میں اس کے گھر تو نہیں گئی, نکاح تو ہو گیا, میں اس کے گھر نہیں گئی, کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوا, تو اور کوئی ایک فائدہ میں نے نہیں اٹھایا, تو چلو میں یہ آدھا مہر بھی نہیں لیتی. یہ عورت نے معاف کر دیا. الا ان یعفونا میں آ گیا, ٹھیک ہے, غور سے سنیں, الا ان یعفونا میں کیا آ گیا کہ عورت نے اپنا آدھا مہر بھی معاف کر دیا, کہ میں تو نکاح ہوا لیکن شوہر کے گھر تو نہیں گئی نا, تو چلو چھوڑو, اس نے معاف کر دیا وہ آدھا مہر بھی. اور او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, اب وہ مرد کیسے معاف کرے گا, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مرد یہ سوچے کہ وہ مجھ سے منسوب ہو گئی تھی, نکاح تو ہو گیا, کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوا, لیکن نکاح میں وہ میرے ساتھ منسوب تو ہو گئی تھی نا, تو کیا کرتا ہوں میں اسے پورا ہی مہر دے دیتا ہوں, آدھا نہیں دیتا, پورا ہی دے دیتا ہوں. یعنی جو مقرر تھا نا نکاح کے وقت, کیونکہ نکاح تو ہوا تھا نا, فزیکل ریلیشن نہیں ہوا, آدھا مہر پھر دینا ہوگا. عورت یہ سوچے کہ میں تو اس مرد کے گھر بھی نہیں گئی, میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, تو میں آدھا مہر معاف کرتی ہوں. تو یہ ہو جائے گا کہ عورت نے معاف کر دیا. اور مرد کے لیے معاف کرنا کیا ہوگا کہ وہ یہ سوچے گا کہ وہ بیچاری تو مجھ سے منسوب ہو گئی تھی, تو چلو میں اس کو پورا مہر دے دیتا ہوں. تو یہ ہو گئی معاف کرنے کے طریقے. یعنی عورت معاف کر دے, آدھا بھی نہ لے, اور مرد معاف کر دے, پورا دے دے مہر. یہ ہوگا الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں, آ گیا بالکل. کوئی اور بھی بولا کرے, کوئی اور بھی بتائے مجھے کہ سب کی سمجھ میں آ گیا. فرحہ, عائشہ, یہ بات یہ آ گیا. جی باجی آگے آگے. جی الحمدللہ. فریدہ صاحبہ, سب کو سمجھ میں آ گیا یہ کہ دونوں کس کس طرح سے معاف کریں گے. عورت اپنا آدھا مہر بھی نہیں لے گی, اور مرد کیا ہے اس طرح معاف کرے گا کہ اس کو پورا دے دے گا. کیا خوبصورت اسلام ہے نا ہمارا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اور اچھا, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اگر تم معاف کر دو یہ زیادہ پرہیزگاری ہے تقویٰ کے. یعنی دونوں معاف کر دیں, دونوں کیا بنے, دینے والے بن جائیں. عورت نے آدھا معاف کر کے وہ اسی کو دے دیا, مرد نے پورا اس کو دے دیا, تو یہ کیا ہے, یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. تو معاف کرنا تقویٰ کے قریب ترین ہے. اور اس آیت میں اسلام کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ کیا اسلام مومنوں کی ذہنیت کی پرورش کر رہا ہے. اسلام کیا مزاج ہے اسلام کا, دینے والے دینے والے دینے والے, درگزر کرنے والے, اپنا حق چھوڑ دینے والے. کیا ہے اس کے متعلق حدیث, جو اپنا حق چھوڑتے ہیں ان کے لیے جنت میں گھر ہوتا ہے, جنت کے درمیان میں. اور ہماری طلاق کا سبب بھی یہی ہوتا ہے, دینے لینے پہ عموماً لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور وہ طلاق کا سبب بنتی ہیں. تو دین کی تعلیمات کیا خوبصورت ہے, اور انسان دینے والا بنے, اس کا بدلہ پھر وہ اپنے رب سے پائے گا.
تو سب معاملے اللہ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آخر میں، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں فضل کو نہ بھولو. اور فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا. فضل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز حق سے زیادہ ہو. تو آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جیسے عورت کے معاملے میں بھی آتا ہے نا کہ احسان بھولنے والی عورت سے اللہ بے نیاز ہے. خاوند کے احسانات جو ہیں ان کو بھولنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی. اگر عورتیں ہی اس طرح ہوں، خود شکر گزار ہوں اور اپنے خاوند کی جو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اس کو بہت جانے، تو خاندان کو ٹوٹنے کا سبب نہ بنے. لیکن بہرحال بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے فضل کرنا یا فراغ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو. ایک دوسرے پہ احسان کرنا مت بھولو. یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب کہ طلاق ہو رہی ہے. اس میں احسان کرنا مت بھولو. تو جو خاندانی زندگی ہے جس میں میاں بیوی آپس میں، بچے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، خاندان گھروں میں رہتے ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا، ایک دوسرے پہ احسان کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوگا. دین کی خوبصورتی کو ذرا چیک کریے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر. انسان جو ہے وہ انسان کے تمام معاملے اللہ کے سامنے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. یعنی اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ اللہ کے حضور سب کچھ ہونا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ ہی اس کا ہر نیکی کا بدلہ ہوگا. دیکھ تو اب یہاں پر ذرا غور سے سنیں، 4 صورتیں حال ہیں، 4 مہر کی ادائیگی کی. نمبر 1، نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا نہ خلوت ہوئی. اس میں کیا ہوگا؟ متاع طلاق. متاع طلاق یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا ہے. آیا نا متعوہن. پھر نمبر 2، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، خلوت نہیں ہوئی، تو کیا ہوگا؟ آدھا مہر. نمبر 3، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا اور خلوت بھی ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ پورا مہر دینا ہے. پھر نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، خلوت ہوئی، مہر مثل دینا ہوگا. یعنی جس میں خلوت ہوئی نا اس میں تو مہر دینا ہی ہے، چاہے وہ دوسروں کی دیکھ کے دینا ہوگا، اندازہ لگا کے کہ میری پھپھی میری خالہ کو جتنا ملا اتنا دے دوں، یا پھر یہ کہ پورا مہر دینا ہوگا. یہ ایک وہ ہے کہ عورت اپنی، حدیث بھی آتی ہے نا، عورت اپنی شرم گاہ کو حلال کرتی ہے یہ دے کر، اس کو مہر دیا جاتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام